حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات کو قید کر دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پورا مہینہ نہیں کھولے جاتے، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پورا مہینہ نہیں بند کیے جاتے۔ اور اعلان کرنے والا یہ اعلان کرتا ہے، اے نیکی کرنے والے متوجہ ہو جا، اور اے برائی کرنے والے باز آ جا، وَلِلَّهِ عُتَقَاءٌ مِّنَ النَّارِ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی بہت سے لوگوں کو آگ سے، جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور یہ اعلان ہر رات ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی فضیلت میں یہ ذکر فرمایا کہ شیاطین کو، جنات کو، جو انسان کو گناہوں کی طرف مائل کرتے ہیں، ان کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ انسان کو گناہوں پر نہ لگائیں۔ اور روزے کی وجہ سے ہمارا نفس بھی کمزور ہو جاتا ہے، جو گناہ کی طرف دل نہیں کرتا۔ روزانہ رات کو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے یہ فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ بہترین موقع ہے، جو نیکی کرتے تھے اب مزید نیکی کر لیں، سیزن ہے نیکی کا درجہ اللہ تبارک و تعالی نے 70 گنا بڑھا دیا ہے، کم سے کم 70 گنا بڑھایا، تو فائدہ اٹھا لو۔ اور جو گناہ کرتے ہیں ان کو بار بار اعلان کیا جاتا ہے، اے گناہ کرنے والے باز آ جا۔ یہ بہترین موقع ہے گناہ چھوڑنے کا۔ ایک مہینہ متواتر اللہ تبارک و تعالی سے مدد مانگ کر پختہ نیت سے گناہ چھوڑے گا تو آئندہ کے لیے وہ گناہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گا۔ چند دن انسان جب متواتر ایک کام نہیں کرتا تو پھر اس کی عادت سے وہ چیز نکل جاتی ہے۔ تو ہم نیت کر کے جو گناہ کرتے ہیں، اگر ہم نیت کر لیں گے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کرنا، اور یہ ایک مہینہ چھوڑنا آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ شیطان بھی قید ہے، نفس بھی کمزور ہے، تو کوئی بھی گناہ ہم چھوڑنا چاہیں گے تو ہمارے لیے آسان ہے۔ تو اس گناہ کو ہم چھوڑیں گے مستقل نیت سے، تو ایک مہینے کے بعد یہ گناہ ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گا۔ بہت سے احباب کو ملے ہیں جو نسوار رکھتے تھے یا سگریٹ پیتے تھے یا پان کھاتے تھے، انہوں نے ہمت کر کے رمضان کے مہینے میں یہ چیزیں چھوڑیں کہ دن کو تو نسوار ویسے ہی نہیں رکھی جاتی، تو رات کو بھی چھوڑ دی، وہ ایک مہینہ چھوڑنے سے مستقل ہی چھوٹ گئی۔ تو یہ انسان کوشش کرنے سے ہوتا ہے۔ جب ہم کوشش کریں گے، رمضان المبارک کا مقصد ہی یہی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو متقی انسان تب بنے گا جب نیکی کی طرف آئے گا، برائی کو چھوڑے گا۔ اور فرمایا یہ سارے کام کیوں کرو؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی روزانہ جو لوگ اسے پسند آتے ہیں ان کے لیے جہنم سے نجات کا پروانہ جاری کرتا ہے۔ روزانہ ایک جگہ میں نے پڑھا کہ افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ جن کا روزہ پسند آ گیا، جن کی نماز پسند آ گئی، تو اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتا ہے کہ اس کو میں نے معاف کر دیا۔ اور جن کو اللہ معاف کر دے وہ پھر ہمیشہ کے لیے معافی ہے، یہ نہیں کہ دوبارہ پکڑ ہوگی۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم گناہ سے معافی مانگتے ہیں تو ہمارے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک یہ کہ اللہ کو کوئی عمل پسند آ جائے تو اللہ پروانہ جاری کرتے، میں نے معاف کر دیا۔ جس کے لیے رب پروانہ جاری کرتا ہے وہ دائمی ہوتا ہے، اس کو دوبارہ پکڑ نہیں ہوتی۔ جس طرح صحابہ کے لیے پروانہ اللہ تبارک و تعالی نے جاری کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، تو یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ صحابہ سے دنیا میں بھی راضی، دنیا سے جانے کے بعد بھی راضی۔ تو اسی طرح رمضان المبارک کے روزوں میں، رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ کسی کا پسند آیا، صدقہ خیرات پسند آیا، نماز پسند آئی، کوئی بھی نیک عمل پسند آیا، تو اللہ تبارک و تعالی اعلان فرما دیتا ہے، حکم دے دیتا ہے کہ اس بندے کو لیے لکھ دو، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ موقع ہے، فائدہ اٹھا لو تاکہ تمہارا نام بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے۔ کوشش کرو کہ تمہارا نام ان لوگوں میں شامل ہو جائے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے معاف فرما دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔